بسم اللہ الرحمن الرحیم الطریقۃ العصریہ فی تعلیم اللغۃ العربیہ جزء ثانی کے 9ویں سبق میں آپ کو خوش آمدید۔ آج کے سبق کا موضوع ہے الفعل المضارع المرفوع۔ آج کے سبق میں ہمیں فعل مضارع سے متعلق ایک اس کی تفصیل بتائی جائے گی جو ایک اس کی اپنی من جملہ ایک صفت ہے، جسے پڑھنے کے لیے آئیے ہم بڑھتے ہیں قاعدے کی طرف۔ قاعدہ: فعل مضارع سے پہلے اگر کوئی نصب یا جزم دینے والا حرف نہ ہو تو فعل مضارع مرفوع ہوتا ہے، جیسے یقرأ التلمیذ الکتاب۔ یقرأ فعل مضارع مرفوع، التلمیذ فاعل مرفوع، الکتاب مفعول بہ منصوب۔ ٹھیک ہے، اب اس کی مثال کے اندر ہم نے فاعل بھی پڑھا تھا، اس کو بھی دیکھیں، مفعول بہ بھی پڑھا تھا ہم نے، وہ بھی دیکھیں، تاکہ یہاں جو ہمیں بات بتائی گئی ہے اس کی مزید ہم اس کو یاد کر سکیں۔ قاعدے کے اندر جو بات بتائی گئی، اس سے ایک اور بات یہ بھی پتہ چلی کہ اس سے پہلے اگر کوئی چیز نہیں آئی، کوئی ایسا حرف نہیں ہے جو اس کی حرکت کو بدل سکے، اور یہ اکیلا ہو اور یہیں سے جملہ شروع ہو رہا ہو، تو یہ ہمیشہ مرفوع ہوگا۔ یہ ہمیں ایک بات پتہ چل گئی۔ اس کی باقی تفصیل انشاءاللہ ہم سبق میں دیکھیں گے۔ اس سے پہلے معنی الکلمات کو دیکھ لیتے ہیں، جیسے یفرح خوش ہوتا ہے، یقدم پیش کرتا ہے، یحرس حرص لالچ پابندی کرتا ہے۔ اب یہ دیکھیں ایک ہی لفظ ہے، کتنے برے معنی میں بھی ہے، لالچ کرنا بری بات، حرص کرنا بری بات، لیکن اچھے معنی میں بھی آتا ہے، جسے ہم کہتے ہیں جی پابند ہے، وہ اتنا حریص ہے کہ وہ اپنے وقت کو ضائع نہیں کرتا، یعنی وہی صفت جو کہ اس کے لیے عیب تھی اب وہ اس کے لیے صفت کا کام کر رہی ہے، حرص۔ نظافت صفائی، الثیاب کپڑے، یستفید فائدہ حاصل کرتا ہے، یفسد خراب کرتا ہے، المعدہ معدہ، ترضع دودھ پلاتی ہے، تقطف توڑتی ہے، تتحرک تغادر روانہ ہوتی ہے، یذکر یاد کرتا ہے، یرحم رحم کرتا ہے، الخلق مخلوق، یستعد تیار ہوتا ہے، یرکب سوار ہوتا ہے، سیارۃ الاجرتی ٹیکسی، محطۃ القطار ریلوے اسٹیشن، یہ پہلے بھی گزر چکا ہے، تذکرہ ٹکٹ، یودعون الوداع کرتے ہیں، القطار ریل گاڑی، یرسل برقیہ تار بھیجتا ہے۔ تو یہ تو تھے معنی الکلمات۔ صفحہ پلٹ لیجئے، ہم اپنے سبق کو دیکھ لیتے ہیں۔ الدرس التاسع، 9واں سبق، الفعل المضارع المرفوع۔ یہ جو سبق ہے یہ ہمارا فعل مضارع مرفوع سے متعلق ہے۔ جیسا کہ ہم نے پہلے بھی پڑھا تھا کہ جو فعل مضارع ہے وہ در حقیقت حال اور مستقبل کی خبر دے رہا ہوتا ہے، اس لیے ہم اس کو فعل مضارع کہتے ہیں۔ ماضی کی بات کرتا ہے، سو مضارع سے ہمیں حال اور مستقبل کا پتہ ہوتا ہے۔ تو آج کے سبق میں ہم کیونکہ جو اصول بتایا گیا وہ یہی بتایا جا رہا ہے کہ یہ خود مرفوع ہوتا ہے، تو اسی کی ہم مثالیں پڑھیں گے، جیسے یذهب التلمیذ الی المدرسۃ، شاگرد مدرسے کی طرف جاتا ہے۔ یعود المسافر الی بلدہ، مسافر اپنے شہر لوٹتا ہے۔ یستقبل خالد اباہ، خالد اپنے والد کا استقبال کرتا ہے۔ یفرح الوالد برؤیت ابنہ، والد اپنے بیٹے کو دیکھ کر خوش ہوتا ہے، برؤیت ابنہ، اب یہ بے آ گیا جر والا۔ یقدم محمود الی، آ گیا، اب ان کو بس ذہن میں رکھیں آپ، اخیہ ہدیۃ، محمود اپنے بھائی کو تحفہ بھیجتا ہے۔ اردو میں جب ہم ترجمہ کر رہے ہوتے ہیں تو بھائی کو بھیجتا ہے اور بھائی کی طرف بھیجتا ہے، یہ دونوں ایک ہی معنی ہے، بلکہ ہمارے ہاں کو زیادہ استعمال ہوتا ہے۔ لفظی ترجمے پہ جائیں تو بھائی کی طرف جائیں گے آپ، ورنہ ہم عام طور پہ کہہ دیتے ہیں کو، سو اس کو کے اندر کی طرف ویسے ہی پایا جاتا ہے۔ احب الولد الذی یحرص علی نظافت ثیابہ، میں اس لڑکے کو پسند کرتا ہوں جو اپنے کپڑوں کی صفائی پر حرص رکھتا ہے۔ اب یہ دیکھیں، یحرص یعنی وہ اہتمام کرتا ہے اس بات کا کہ اس کے کپڑے صاف ستھرے رہیں۔ یستفید الانسان من قراءۃ الکتب العلمیۃ، انسان
علمی کتابوں کے پڑھنے سے فائدہ اٹھاتا ہے. اب یہاں بھی من قراءت الکتبی ہے تو من آ گئی اور اس نے مجرور کر دیا. الاکل الکثیر یفسد المعدۃ، زیادہ کھانا معدے کو بگاڑ دیتا ہے. اب یہاں بھی الاکل جو ہے یہ مرفوع ہے. الوالدۃ ترضع ولدہا، والدہ اپنے بچے کو دودھ پلاتی ہے. الطفلۃ تقطف الوردۃ، بچی گلاب کا پھول توڑتی ہے. الطالبۃ تجتہد فی دروسہا، طالبہ اپنے اسباق میں محنت کرتی ہے. فی دروسہا ذہن میں رکھیے گا، سیہا یہاں وہ ہا کی ضمیر گئی ہے، اس طرف نسبت ہوئی ہے. اب اگر اسی کی مزید ہم تفصیل استاد اور تلمیذ کی آپس کی دو کرداروں کو سامنے رکھ کر بات کریں تو کیسے ہوگا؟ اِلَىٰ أَيْنَ يَذْهَبُ التِّلْمِيذُ، شاگرد کہاں جاتا ہے؟ التلمیذ یذہب الی المدرسۃ، شاگرد مدرسے کی طرف جاتا ہے. الی این یعود المسافر، مسافر کہاں لوٹتا ہے؟ یعود المسافر الی بلدہ. من یستقبل خالد، خالد کس کا استقبال کرتا ہے؟ خالد یستقبل اباہ، ٹھیک ہے، یہ ہو ضمیر جاری ہے خالد کی طرف. لماذا یفرح الوالد، باپ کس وجہ سے خوش ہوتا ہے؟ یفرح الوالد برؤیت ابنہ، بیٹے کو دیکھنے کی وجہ سے خوش ہوتا ہے. ماذا یقدم محمود الی اخیہ، محمود اپنے بھائی کی طرف کیا چیز بھیجتا ہے؟ پیش کرنے کے معنی میں آتا ہے یہ. یقدم محمود الی اخیہ ہدیۃ. ای والد تحبہ، اب یہاں جتنے بھی یہ آپ جملے دیکھ رہے ہیں یہ سب فعل مضارع ہیں. یہاں بیسکلی وہی آپ کو اصل سمجھایا جا رہا ہے، لیکن باقی کئی چیزیں ہمیں سیکھنی ہوں گی یا نظر آ رہی ہیں کہ جو ہم نے پچھلے دروس میں پڑھی ہیں وہ یہاں اپلائی ہو رہی ہیں. ای ولد تحبہ، تم کون سے لڑکے کو پسند کرتے ہو؟ تو اس کا جواب ہے احب الولد الذی یحرص علی نظافت ثیابہ، میں اس لڑکے کو پسند کرتا ہوں جو اپنے کپڑوں کی صفائی پر حرص رکھتا ہے، یعنی اہتمام کرتا ہے. هل تستفید من قراءة الکتب، کیا تم کتابوں کے پڑھنے سے فائدہ اٹھاتے ہو؟ تو اس کا جواب ہے نعم، جی ہاں میں ان سے فائدہ اٹھاتا ہوں. ما ہوا ضرر کثرت الاکل، زیادہ کھانے سے کیا نقصان ہوتا ہے؟ کثرت الاکل تفسد المعدۃ، زیادہ کھانے سے معدہ بگڑ جاتا ہے، خراب ہوتا ہے، فساد ہوتا ہے اس میں. من التی ارضعت کا، کون سی عورت نے تمہیں دودھ پلایا؟ ارضعتنی امی، میری ماں نے مجھے دودھ پلایا. من التی تقف الوردۃ، کون ہے وہ کہ جو گلاب کا پھول توڑتی ہے؟ تو جواب ہے الطفلۃ تقف الوردۃ، بچی ہے جو کہ گلاب کا پھول توڑتی ہے. یہ جو کہ میں ویسے ہی بول رہا ہوتا ہوں، یہ الگ سے اس کے ترجمے میں نہیں ہے، سمپل تو ترجمہ یہی ہے کہ بچی گلاب کا پھول توڑتی ہے. اب میں کیونکہ پڑھا رہا ہوتا ہوں لہٰذا کچھ اس قسم کے اضافی الفاظ کہیں نہ کہیں میں استعمال کر رہا ہوتا ہوں، لہٰذا کتاب کو ہمیشہ مد نظر رکھا کریں آپ. من التی تجتہد فی دروسہا، کون ہے وہ جو اپنے اسباق میں محنت کرتی ہے؟ اب کیونکہ التی تھی لہٰذا مؤنثی کی طرف بات چلے گی. الطالبۃ تجتہد فی دروسہا، اس کا جواب ہے کہ طالبہ اپنے اسباق میں محنت کرتی ہے. تو الحمدللہ یہ سبق تو ہمارا مکمل ہوا. اب ہم دیکھتے ہیں تمرین کو. تمرین میں کہتے ہیں کوئی 5 چیزیں مانگی جا رہی ہیں. تو پہلا تو یہ ہے کہ جو بھی آپ نے جتنے جملے پڑھے اس کے اندر سے مضارع مرفوع تلاش کر کے دیں. بہت سارے تھے، یذہبو تھا، یعودو ہے، بہت سارے ہیں. استقبلو، یفرحو، یقدمو، احبو، یحرسو، یستفیدو، یفسدو، ترزعو، تقیفو، تجتہدو وغیرہ. اس کے بعد کہا جاتا ہے کہ فاعل تلاش کر کے دیں، تو یہ بھی مشکل نہیں ہے. تلمیذ یہ فاعل ہے، مسافر یہ فاعل ہے، خالد، والد، محمود، والد، انسان، یہ سارے اس کے اندر جو ہے وہ فاعل ہیں. اس کے بعد ہم سے پوچھا جاتا ہے مفعول بتائیں. تو مفعول کون سے ہیں؟ مفعول کے جو کلمات ہیں وہ کون سے ہیں آپ کے گزشتہ سبق میں؟ ایک ہے اباہو، ہدیتن،
الولد، المعدہ، الوردہ. تو یہ بھی کوئی مشکل نہیں ہے، کیونکہ ہم نے ہمیشہ دیکھیں، اب فرض کریں مفعول نہیں سمجھ میں آ رہا تو واپس صفحہ پلٹیے، مفعول پہ جائیے جس کے اوپر وہ چیز واقع ہوئی ہے، اب پھر اس کو لے کے یہاں آئیں گے تو فوری طور پہ آپ کو یہ ساری چیزیں سمجھ میں آنے لگ جائیں گی. اس سے اگلا ہدف ہے ترجم بالاردیہ واذکر الفعل المضارع المرفوع. یعبد المسلم ربہ، مسلمان اپنے رب کی عبادت کرتا ہے. اب عبادت کرنا فعل ہے، لہٰذا ہمیں پتہ ہے کہ فعل مضارع میں یعبدو ہی ہے. یحب الوالد ابنہ المطیع، باپ اپنے فرمانبردار بیٹے کو پسند کرتا ہے. اب یحب جو ہے یہ فعل مضارع ہے. التلمیذ المجتہد یواظب علی الدرس، محنتی شاگرد پڑھائی میں باقاعدگی اختیار کرتا ہے. ویحترم الاستاذ، اور استاد کا احترام کرتا ہے. اب یہاں ویحترم ہے. یخاطب المدرس تلامیذہ، استاد اپنے شاگردوں سے مخاطب ہوتا ہے. اب یہاں یخاطب ہے. ویقول، اب یہ بھی فعل مضارع مرفوع ہے، اور کہتا ہے. یعجبنی، اب یہ بھی وہی ہے کیونکہ اب فعل ہے نا. یعجبنی منکم التلمیذ المؤدب، اور کہتا ہے مجھے تم میں سے با ادب طالب علم تعجب میں ڈالتا ہے، یعنی اچھا لگتا ہے. یہ بھی ایک تعبیر ہے عربی کی. تقول فاطمۃ لزمیلتها، فاطمہ اپنی سہیلی سے کہتی ہے. تعالی یا شاہدہ نتذاکر الدروس ثم نلعب فی الحدیقۃ، آؤ اے شاہدہ ہم اسباق کو دہرائیں پھر ہم باغ میں کھیلیں گے. تخاطب الام بناتہا، ماں بیٹیوں سے مخاطب ہوتی ہے، یہاں تخاطب ہے. وتقول تعجبنی منکن البنت المؤدبہ، اور کہتی ہے مجھے تم میں سے با ادب بیٹی تعجب میں ڈالتی ہے، یعنی پسند ہے. تو اس کے اندر بھی تقول، تعجب، یہ سارے جتنے بھی افعال ہیں یہ سب فعل مضارع ہیں. اس کے بعد اگلا ہدف ہے اردو ہے جس کی ہم نے عربی بنانی ہے. مومن اللہ کو بہت یاد کرتا ہے. المؤمن یذکر اللہ کثیرا یا کثیرن. اب اس میں فعل مضارع کون سا ہے؟ یذکر، اور اللہ کی مخلوق پر رحم کھاتا ہے. ویرحم علی خلق اللہ، حامد سفر کی تیاری کرتا ہے. یستعد حامد للسفر، وہ ٹیکسی پر سوار ہوتا ہے. یرکب سیارۃ الاجرۃ، اور ریلوے اسٹیشن پر جاتا ہے. ویذهب الی محطۃ القطار، اب یہ یذهب ہے اس کے اندر، وہ ٹکٹ خریدتا ہے. ویشتری تذکرۃ، اس کے دوست اسے الوداع کرتے ہیں. یودعہ اصدقاؤہ، اب یہاں یودع جو ہے یہ فعل ہے. گاڑی ٹھیک 10 بجے روانہ ہوتی ہے. تغادر القطار الی الساعۃ العاشرۃ تماما، وہ اپنے دوست کو تار بھیجتا ہے. یرسل برقیۃ الی صدیقہ، یہ اس زمانے میں یہ سروس تھی، آج کے دور میں تو نہیں رہی ہے. اس کا دوست اس کا استقبال کرتا ہے. یستقبلہ صدیقہ، تو یہاں بھی یستقبلو جو ہے یہ در حقیقت فعل مضارع مرفوع ہے، جو کہ ہم نے ترجمے میں ابھی جانا. اب آخری ہے عارب الجملہ التالیہ. تو یہاں اگر ہم دیکھیں تو ہم نے جملے میں اعراب لگانا ہے. تطلع الشمس من المشرق، سورج مشرق سے طلوع ہوتا ہے. تطلع جو ہے وہ فعل مضارع مرفوع ہے. الشمس فاعل ہے اس کا، اور من جو ہے وہ حرف جر ہے، اور المشرق جو ہے وہ مجرور ہے. اسی طریقے سے وتغرب فی المغرب، تو مغرب میں یعنی وہ مغرب میں غروب ہوتا ہے. اس میں واو جو ہے وہ عاطفہ ہے. تغرب فعل مضارع مرفوع ہے، فی حرف جر ہے، اور المغرب مجرور ہے. تو الحمدللہ ہمارا آج کا سبق مکمل ہوا، جس میں ہم نے فعل مضارع سے متعلق بنیادی چیز پڑھی کہ الفعل المضارع المرفوع کیا ہوتا ہے.
اللہ رب العزت کی ذات سے امید ہے، دعا ہے کہ وہ ہمارے اس پڑھنے پڑھانے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائیں۔ انشاءاللہ زندگی رہی تو پھر ملاقات ہوگی۔ اپنا فیڈ بیک دینا نہ بھولیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔